اب اگلی چیز یہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ان جنوں نے قرآن سنا انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے، ان میں سے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، خدا پہ بھی، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ایک بات سامنے آتی ہے، قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر مقام پہ یہ کہا ہے کہ آپ کو انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا یہ جو ایمان لائے تھے یہ انسان ہی تھے، کیونکہ رسول اللہ تو صرف انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ فرض کیجئے کہ اگر یہ کوئی ایسی کوئی تھی بھی اس قسم کی مخلوق تو رسول ان کی طرف مبعوث ہوئے ہی نہیں تھے، تو ان کا قرآن سن کر ایمان لانا، اتباع رسالت کرنا، اطاعت کرنا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی طرف تو رسول تھے ہی نہیں۔ دو ایک ریفرنسز حوالے اس کے لیے بھی لے لیجئے، ایک تو 7/158 7/158 حصر کے ساتھ قرآن نے یہ کہا ہے۔ حصر کے معنی ہوتا ہے بالتحقیق محصور کر کے، کنفائن کر کے وہاں تک کہ صرف ان کے تئیے، اس کو کہتے ہیں یہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے رسول کہہ دو اے نوع انسانی میں تم سب کی طرف رسول ہوں خدا کا۔ یہ الناس کی طرف ہی رسول ہے۔ ایک اور حوالہ لے لیجئے 34/28 34/28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ رسول ہم نے تمہیں، یہ جو ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ کے معنی وہ حصر جو میں نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں صرف انسانوں کی طرف رسول بھیجا ہے۔ کافۃ للناس وہاں جمیعہ تھا، یہاں کافۃ للناس آ کے دونوں کے معنی ایک ہی ہے، تمام انسانوں کی طرف، صرف انسانوں کی طرف بشیر و نذیر بنا کر تمہیں بھیجا ہے۔ تو یہ نظر آ گیا کہ یہ جنہوں نے جو قرآن سنے، جنہوں جو ایمان لائے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، تو یہ انسان ہی تھے۔ قرآن کے ان حوالوں کی روح سے، تصریحات کی روح سے یہ انسان تھے، کیونکہ حضور تو انسانوں ہی کی طرف رسول ہو بن کر آئے تھے۔ تو یہ وہ جن تھے جو وہ بادیہ نشین، صحراؤں میں رہنے والے، خانہ بدوش، جو ان کی شہری آبادیوں کی نگاہوں سے دور رہتے تھے۔ جن اور ناس کا لفظ قرآن میں جو آتا ہے بار بار آئے گا، تو اس کے معنی یہی ہیں کہ وہ ان دونوں کو مخاطب کرتا ہے کہ تمہارے لیے یہ قوانین ہیں، یہ ہدایت ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو یہ اگر جن انسانوں میں سے نہ ہوتے تو قرآن کا یہ دعویٰ معاذ اللہ غلط ہو جاتا کہ رسول اللہ کو انسانوں کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ انسان ہی تھے جن کا ذکر الناس اور الجن کے الفاظ میں آیا ہے۔ یہ بنیادیں آپ سمجھ لیں قرآن کریم کی، تو پھر کوئی دشواری پیش نہیں آتی ان آیات یا صورتوں کے سمجھنے میں، جہاں یہ ہے کہ جنوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے اس کے متعلق ڈسکشن وغیرہ بھی یہ کی۔ اور کسی جن کا قرآن میں ایسا ذکر نہیں ہے۔ اب ان کی توہم پرستیاں جو ہیں، ویسے تو شہری زندگی میں بھی کم نہیں ہوتی توہم پرستیاں، لیکن یہ جو باہر کی خانہ بدوش اس قسم کے بادیہ نشین، صحرا نشین آبادیاں ہیں، ان میں توہم پرستیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں کے یہ جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، اب بھی ان اقوام میں، ان بر اعظموں میں چلے جائیے، افریقہ میں، آسٹریلیا وغیرہ کے اندر، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کا سارا دار و مدار وہ مذہبی پیشواؤں کے اوپر ہوتا ہے، اپنے ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور مذہبی پیشوا کی اتھارٹی تو یہ ہوتی ہے
اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو اس کا اتنا نہیں اثر ہوتا. ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ آسمان کی باتیں ہیں جو ہم معلوم کرتے ہیں اور وہ تمہیں بتاتے ہیں آ کر. بڑا روب اس سے پڑتا ہے اور اس کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے جب کوئی کہے کہ میں آسمان کی باتیں کرتا ہوں تمہارے ساتھ. یہ جو ہمارے ہاں وہ تمام پرستیاں چلی آ رہی ہیں مسلسل اور متواتر، کیونکہ وہ قوم کہ جسے قرآن ملا تھا، جس کا دعویٰ تاریکیوں سے روشنی میں لانا تھا، ان ابتدائی انسانوں سے آگے بڑھ کر کہ جنہیں میں نے کہا ہے کہ افریقہ یا آسٹریلیا کے جنگلوں میں ہیں، الناس کے اندر میں سمجھتا ہوں آج دنیا میں سب سے پیچھے علم کی دنیا میں مسلمانوں کی قوم ہے. یہ ساری دنیا میں آپ دیکھیے سائنس کی روشنیاں ان کے ملکوں کے اندر ہیں نہیں، مستعار لی ہوئی ہیں، دوسروں سے مانگ کے لی ہوئی ہیں، انہی کی بنائی ہوئی چیزیں آپ کے ہاں موجود ہیں. ایک جنریٹر ان کا بنایا ہوا نہ ہو تو ساری بجلیاں گل ہو جائیں آپ کے ہاں. اور جو ہیں بھی ان کے ہاں بھی تو آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی وہ ہے، لوڈ شیڈنگ آ رہا ہے، تاریکیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم سارے. تو ہمارے ہاں تو یہ چیزیں اب تک چلی آئے گی. یہ رمل، جفر، پیشین گوئیاں، فالے لینا، استخارے کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی عہد کی چلی آ رہی ہیں. آج بھی یہ چیزیں ان قبائل میں جن کو ہم جاہل قبائل کہتے ہیں، افریقہ کے، آسٹریلیا وغیرہ کے، ان کے اندر یہ چیزیں آج بھی ہیں. اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے، یعنی ایک دانشمند سمجھدار آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ علم کی بنا پر، ذہن کی بنا پر، بصیرت کی بنا پر، شعور اور فکر کی بنا پر دیتا ہے، دلیل دیتا ہے. لیکن جب کوئی حضرت جی آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں نا، وہ کسی دلیل و بصیرت کی بنا پہ نہیں دیتے، ان کا ایک لدنی علم ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے کہ جی ہم براہ راست اللہ میاں سے لیتے ہیں. یہ جتنے بھی اس قسم کے ہیں وہ آسمان کی باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ جتنے اس قسم کے وہ آتے تھے قبائلی لوگ، ان کے ہاں کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جو تمہیں بتاتے ہیں یہ ہم آسمان کی خبریں لاتے ہیں. یہ چیزیں جہاں ان جنوں کا یا ان آبادیوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، 2-3 مقامات کے اوپر یہ چیز آئی ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم آسمان کی خبریں لاتے ہیں. اور پھر اگلی بات جو قرآن نے بتا دی ہے، کہی تو ہے ان کے الفاظ میں لیکن بڑی ہی علم پاش ہے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے آپ سوچ لیجئے سرزمین عرب، ان کی تاریکیاں، ان کی توہم پرستیاں، ان کی جہالتیں، اور نزول قرآن کے تھوڑے ہی عرصے بعد کی یہ ذکر ہو رہا ہے انہی کے اندر. وہ انہی کے ہاں کے مذہبی پیشوا جو اتنے دعوے کرتے تھے آسمان کی خبریں لانے سے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم اس سے پہلے تو آسمان پر جا کے خبریں لے آیا کرتے تھے، لیکن اب تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم میں سے کوشش کرتا ہے وہاں جانے کی تو وہ آگ کے شعلے ایسے برستے ہیں کہ جرأت نہیں پڑتی آگے جانے کی. کیا بات ہے! یہ کون سی آگ تھی جس کے شعلے پڑتے تھے؟ یہ قرآن کے نور کی آگ تھی جس کے شعلے پڑتے تھے. وہ تو بھاگ اٹھے اور انہوں نے تو یہ چھوڑ دیا، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ وہاں سے انہوں نے چھوڑا نہیں، ہماری طرف منتقل کر دیا. جناب وہ ساری چیزیں ہم اپنے ہاں مانتے ہیں، ہم حضرت صاحبوں کے علم کو مانتے ہیں، ان کے علم دنی کو مانتے ہیں، ان کی پیشین گوئیوں کو مانتے ہیں، اور جعفر کو، رمل کو. ہم تو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے جو طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی مانتے ہیں کہ قسمت کا حال بتا رہا ہے. اب اس قوم کی جہالت کا کیا کہنا جو انسان کی قسمت طوطے سے سن رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ان کی قسمتوں کے اوپر بھی خدا اسی قسم کا لوگ مسلط کر دیتا ہے. جہالت سے ہوتا یہی ہے. تو ان کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ کہہ اٹھے کہ نہیں بھائی اب نہیں ہمارا